بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ کل گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز با جماعت کا طریقہ۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ قرات پورے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ جب قرات پورے ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے۔ اس کی اتباع کرتے ہوئے مقتدی بھی رکوع میں جائے۔ امام کی اتباع کرتے ہوئے مقتدی بھی رکوع میں چلے جائے۔ امام اور مقتدی دونوں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم یعنی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ امام جب رکوع سے اٹھے تو امام کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ مقتدی اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ارکان ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھے۔ مقتدی اس بات کا خاص خیال رکھے کہ امام سے آگے ارکان ادا کرنے میں نہ بڑھے۔ مثال کے طور پر امام رکوع میں جائے، اس سے پہلے مقتدی رکوع میں چلا جائے۔ امام سجدے میں جائے، اس سے پہلے مقتدی سجدے میں چلے جائے۔ امام سجدے سے سر اٹھائے، اس سے پہلے مقتدی رکوع سجدے سے سر اٹھا لے
بلکہ امام سے آگے نہ بڑھے، امام کی اتباع کرے، امام کے ساتھ ساتھ رہے، بلکہ ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے رہے۔ امام کے ساتھ ساتھ رہے یا امام ارکان ادا کرنے کے بعد اس کے پیچھے ادا کرے۔ رکوع کے بعد بقیہ نماز اسی طرح پوری کرے جیسے نماز کے طریقے میں بتائی گئی ہے۔ مقتدی صرف قیام میں خاموش کھڑے رہیں گے، مقتدی قیام میں کچھ نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ تکبیرات، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تشہد یعنی التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ جتنی تکبیرات ہے یعنی رکوع میں جانے کی، رکوع سے اٹھنے کی، سجدے میں جانے کی، سجدے سے اٹھنے کی، وہ ساری تکبیرات کہیں گے، اور پھر جتنی تسبیحات ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، وہ ساری تسبیحات پڑھیں گے، اور تشہد التحیات بھی مقتدی پڑھیں گے، درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ قیام میں اسے کچھ نہیں پڑھنا ہے، قرات وغیرہ اس کو نہیں پڑھنی ہے۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کرنا ہے، دیکھ کر۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی سورت پڑھ کر اسلام لائے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر اسلام لائے۔ سوال: مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز کب پڑھی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز کب پڑھی؟ جواب: مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبہ میں نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کعبہ میں نماز پڑھی۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ یہاں سے باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ چکنی چپڑی یعنی میٹھی میٹھی جو باتیں شیطان نے کی کہ آپ فرشتہ بن جائیں گے، وہ درخت کا پھل کھائیں گے تو اور آپ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایسی چکنی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے اور دونوں اپنا جسم درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دونوں اپنا درخت کے پتوں سے اپنا جسم کیا کرنے لگے؟ چھپانے لگے۔ جنت کے جو لباس تھے وہ جنت کے لباس اتر گئے۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔